ابو سفیان اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب خالد بن ولید مدینہ کو رخصت ہوا تھا، تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، اور میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر اور مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کو محاصرے میں لیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی، میں تم جیسے ضدی آدمیوں کے پیچھے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کرواؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے، اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے، تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ اس کی بیوی ہندہ پھنکارتی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کے بجائے بے روحی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ سے پوچھا۔ اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی، ام حبیبہ نے کہا۔ بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے روحی پر ابو سفیان سٹ پٹا اٹھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناساش چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا، اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے روحی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے حضا پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن حشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھایا اور ابو بکر سے جا ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر، خدا کی قسم ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے رسول ہیں تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ سنی تھی تو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی۔ نہیں، ابو بکر نے کہا،
ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کے ساتھ بات نہیں کی۔ میرے پاس اگر چیونٹی جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی میں تمہارے خلاف لڑوں گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، حضرت علی سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہ و تیگ کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسے خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ جدھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے۔ تیروں سے بھری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے۔ برشیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں۔ عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آدمی بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ کر آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جا لیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کا ماہر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ، اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ قسم اس کی جس سے میں پوچھتا ہوں، بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا۔ تم عقل والے ہو، خدا یہودا کے پجاری ہو۔ خدا یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ نہیں، اجنبی نے کہا۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں۔ وہ مجھ پر شک کریں گے۔ میں اپنی جال پر کھیل سکتا ہوں۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربیں لگاتا رہوں، اور میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدا یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنک مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں بوڑھا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ مکہ دور ہے۔ گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اجنبی یہودی نے کہا۔ یہ کام کر دو، انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے کہا۔ تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی؟ تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، یہودی نے کہا، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ، اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ ایک عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ لاؤ، عورت نے کاغذ لیتے ہوئے کہا۔ میرا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے
تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف حصہ ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو باقی نام تمہارے بیمار حامد کو ملے گا۔ یہودی نے کہا، یہ عورت اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لے گئی، انہیں وہ ہانکتی جا رہی تھی۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں کی پیٹھیں لگی تھیں، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی، اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا، وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گدڑیوں والی لاٹھی لے کر باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ اسی طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر دوڑ ہو رہی تھی اور تماشائیوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی۔ یہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا اس کے پیچھے گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز سے کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر اڑ گیا۔ وہیں آ جاؤ، زاریہ نے کہا اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔ زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں وہ عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اونٹ اور بکریاں وہیں تھیں، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھیں۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا۔ زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ اوہ عبید، زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، زاریہ نے کہا، لیکن آج میرے دل پر ایک بوجھ آن پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، زاریہ نے کہا۔ تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو مکہ والوں میں اتنی جان نہیں کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں، عبید نے کہا۔ لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں کود جانے کا حکم دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر پوچھا۔ ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اسے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیاں لگا دیں۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہ سوار نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ مدینہ سے دور اگلے دن کا سورج طلوع ہوا۔
تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے اور ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے بھاگ گیا۔